ہجرت کے لیے جا رہے ہیں۔ مشرکین مکہ بڑے پریشان ہوئے کہ ہم نے سکیم کیا بنائی تھی اور ہمارے ساتھ کیا بن گیا۔ ہم گھر کے باہر کھڑے رہے اور وہ نبوت کا دائی ہمارے اندر سے نکل گیا، یہاں سے چلے گئے۔ وہ بڑی خفت اٹھانا پڑی تھی مشرکین کو۔ اللہ تعالیٰ بھی قرآن پاک میں کہتے ہیں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ انہوں نے بھی یہ خفیہ تدبیر کی تھی کہ ہر برادری کا ایک نوجوان ان کے مکان کا محاصرہ کرے اور وہ باہر نکلیں تو قتل کر دیا جائے۔ وَمَكَرَ اللَّهُ، ایک خفیہ تدبیر ہم نے بھی کی تھی کہ ہم اپنے نبی کا ایک بال بھی بیکا نہیں ہونے دیں گے۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ جیسی تدبیر کون کر سکتا ہے؟ اللہ تو بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ میرے نبی نکل گئے، مشرکین پریشان ہوئے، انہوں نے اعلان کیا جو دونوں کا سر لائے 200 اونٹ انعام میں دیں گے، اور جو دو میں سے کسی ایک کا لائے تو 100 اونٹ انعام میں دیں گے۔ سراقہ ایک قبیلے کا سردار ہے، اس نے تیز رو گھوڑا تیار کیا، میرے نبی کا تعاقب کر رہا ہے۔ خود سراقہ بیان کرتے ہیں، بعد میں اللہ نے انہیں ایمان کی توفیق دے دی سراقہ کو، کہ جب میں قریب پہنچا، اتنا قریب کہ نبی پاک جو تلاوت فرما رہے تھے اس کی آواز بھی مجھے آنے لگی۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر پریشان دکھائی دیے، کبھی دائیں دیکھتے ہیں، کبھی بائیں دیکھتے ہیں، کبھی میری طرف دیکھتے ہیں، پھر نبی پاک کی طرف دیکھتے ہیں، لیکن نبوت کہتے ہیں انہوں نے ایک مرتبہ بھی مڑ کے میری طرف نہیں دیکھا کہ کوئی آ بھی رہا ہے کہ نہیں آ رہا۔ سراقہ کہتی ہیں یوں ہی میں نے کوشش کی نا، میرے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنس گئے۔ میں نے پیچھے سے آواز لگائی آپ دعا کر دیں میرا گھوڑا صحیح سلامت باہر نکل آئے تو میں واپس پلٹ جاؤں گا۔ آپ نے دعا کی، گھوڑا باہر نکل آئے۔ میری نیت پھر بدل گئی، 100 اونٹ تھے، 200 اونٹ، میری نیت پھر بدل گئی، میں پھر حملہ کرنا چاہتا تھا، میرا گھوڑا پھر دھس گیا۔ میں نے پھر التجا کی، نبی پاک نے دوبارہ میری التجا کو منظور کر لیا۔ یہ ہے درگزر کرنا، یہ ہے درگزر کرنا، یہ ہے معاف کرنا۔ 2 مرتبہ آپ اس آدمی کو معاف کر رہے ہیں جو آپ کے قتل کرنے کے ارادے سے نکلا ہے۔ اگر اس کی تلوار کی زد میں آپ آ جائیں تو وہ قتل کر دے۔ اتنے بڑے دشمن کو میرے نبی 2 مرتبہ معاف کرتے ہیں، اور صرف معاف نہیں کرتے، آپ نے وہاں ایک جملہ فرمایا، سراقہ تیری کیا حالت ہوگی جب کسریٰ کے کنگن تیری باہوں میں ہوں گے۔ اس نے کہا وہ ایران والا کسریٰ، ایران والا، ایران تو سپر طاقت تھی، جیسے آج امریکہ سپر طاقت، ایران والا کسریٰ۔ آپ نے فرمایا ہاں ایران والا کسریٰ۔ کہہ کون رہا ہے؟ جو خود اپنی جان بچا کے جا رہا ہے۔ اس لیے تو سراقہ نے کہا نا ایران والا کسریٰ، کیسی باتیں ہو رہی ہیں، خود تو جان بچا کے بھاگ رہے ہیں، کوئی لاؤ لشکر نہیں، کوئی فوج نہیں، صرف ایک آدمی ساتھ ہے، اور بات کر رہے ہیں ایران کے کسریٰ کی کہ اس کے کنگن میرے ہاتھ میں ہوں گے۔ پھر سراقہ کو بھی کچھ سمجھ آ گئی۔ وہ 2 دفعہ جو منظر دیکھا، گھوڑے کا دھنسنا پھر نکلنا اور آگے بڑھنا پھر پیچھے ہٹنا، تو سمجھ آ گئی کہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور آخری کامیابی ان کو ملے گی۔ تو سراقہ کہنے لگے یا رسول اللہ
اگر آپ کو کبھی مکے کی سرداری مل جائے تو مجھے کوئی امان کی تحریر تو دے دیں کہ مجھے امان ہوگی. میرے نبی نے وہ تحریر بھی لکھوا دی، سراقہ کو وہ تحریر بھی لکھوا دی. جب ایران فتح ہوا، یہ دور خلافت تھا سیدنا فاروق اعظم کا رضی اللہ تعالی عنہ. یہ ایران انہوں نے فتح کیا تھا. سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی کمان کی تھی، جو یکے از عشرہ مبشرہ ہیں اور بہت بہادر صحابی ہیں. انہوں نے کمان کی. دور خلافت کس کا تھا؟ آج ایران والوں کو شرم نہیں آتی، اسی عمر کو بھونکتے ہو جس نے تمہیں ایران فتح کر کے دیا تھا. یہ ایران کس کی فتوحات میں سے ہے؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو مال غنیمت مدینے پہنچا، ڈھیر لگ گیا، وہ تقسیم ہونے لگا. کسرا کا تاج اور کسرا کے کنگن جب حضرت عمر کے سامنے آئے، حضرت عمر نے فرمایا سراقہ کو بلاؤ. سراقہ کو بلایا گیا، کنگن اس کے ہاتھوں میں پہنائے گئے اور یہ بتایا گیا کہ جو محمد عربی کی زبان سے نکلتا تھا وہ لوہے پہ لکیر ہو جایا کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے نبی نے حکم دیا امت کو، لوگوں کی خطائیں معاف کیا کرو.